خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، رب رب کر دیا بڈھڑے ہو گئے، او جی ملا پنڈت سارے، رب دا ذرا کھوج نہیں ملیا، سب رب رب کر دیا ہارے، رب تا تیرے اندر وسدا، وچ آیا قرآن سپارے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، کہاں پوچھا جائے گا؟ قبر کے اندر سب سے پوچھا جائے گا۔ تو حضور کا عاشق حضور سے محبت کرنے والا کہتا ہے میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، پھر وہاں کھڑکی کھول دی جائے گی قبر کے اندر، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرایا جائے گا قبر کے اندر۔ وہ تیسرا سوال ہوتا ہے میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، شمع رسالت کے پروانوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے چاہنے والوں، اللہ رب العزت کا کروڑا کرم احسان کہ رب کائنات نے اپنی توفیق خاص سے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے بیٹھنے، اپنا اور اپنے محبوبین کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور جمعۃ المبارک کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس وقت جو دعا مانگی جائے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مولا، جس طرح ہم نے یہاں پر بیٹھ کر تمنا کی کہ تیرے نبی کے ہم شہر میں جائیں اور حضور کے روضے کا دیدار کریں، مدینے کی گلیوں کی جھاڑو لگائیں، مولا یہ ہم نے التجا بھی کی، دعا بھی کی ہے، تیرے نبی کے شہر کی عظمت بیان کی، مولا ہمیں اپنے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مدینہ منورہ اور گنبد خضرا کا دیدار عطا فرما دے۔ اور مولا ہم دعا کرتے ہیں کہ قبر کے اندر جب جائیں تو جو وہاں قبر میں جب جائیں گے تو وہاں پر جو سوال ہوں گے وہ 3 سوال ہوتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور آخری اور فیصلہ کن جو سوال ہوتا ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ بتا کہ تو اس نبی کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا۔ اس نبی کے بارے میں یعنی قبر کا نہیں پوچھا جاتا کہ کیا کہہ رہا ہے، بتا دنیا میں کیا کہتا تھا۔ یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے ہر کام
اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق کرتا ہوگا، نماز کا ٹائم ہوگا تو نماز اپنے نبی کے کہنے پر، ان کے طریقے پر پڑھتا ہوگا، کھانا کھانے سے پہلے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے مطابق کھانا کھاتا ہوگا، لباس پہننے سے پہلے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے لباس کے مطابق لباس پہنتا ہوگا، گفتگو کرنے سے پہلے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کے مطابق گفتگو کرتا ہوگا، جب وہ نکاح کرتا ہوگا تو نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد وہی کام کرتا ہوگا جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقے بتائے ہوں گے۔ گھر میں میت ہو جائے تو اس وقت میت کے عالم میں بھی، غم کے عالم میں بھی وہی کام کرتا ہوگا جو حضور نے بتایا ہوگا۔ ایسا شخص جب قبر میں جائے گا، فرشتے پوچھیں گے بتا کس نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو بندہ کہے گا یہ تو وہ میرا نبی ہے کہ جس کی ایک ایک ادا کو میں اپنانے کی کوشش کیا کرتا تھا، ایک ایک ادا کو اپنانے کی کوشش کیا کرتا تھا، اسی نبی کی محبت میں جیا کرتا تھا، اسی نبی کی محبت میں مرا کرتا تھا، اسی نبی کی محبت کے اندر میں کھانا کھایا کرتا تھا، اسی نبی کی محبت کے اندر رمضان میں کھانا چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو یقین سے بتائیے، اپنے ایمان سے بتائیے، حضور کو تو وہی وہاں پر پہچانے گا نا جس کا تعلق دنیا میں حضور کے ساتھ ہوگا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نبی مان کر اور قبر کے اندھیروں کے اندر اپنے نبی کے نور سے اپنی قبر کو منور کرنے کی بات کرتا ہوگا، وہی تو قبر میں حضور کی پہچان اس کو ہوگی۔ اور جو بندہ یہ نہیں کہا اب کیا کہتا ہے، وہاں تو جانے کے بعد ہر بندہ دیکھ ہی لے کہا دنیا میں کیا کہتا تھا، تو سوال یہ ہوگا۔ تبھی شاید میں نے ایک دفعہ یہ واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک شخص تھا، وہ اللہ کے نبی کے دور کے اندر فرعون کو خدا مانتا تھا، وہ فرعون کو اپنا خدا مانتا تھا اور فرعون کے لشکر کا قوم کا بندہ تھا، وہ نقال تھا، کامیڈین جسے ہم کہتے ہیں، جو نقالی ہر کسی کی نقل کرنے والا ہوتا ہے، وہ نقل کرنے والا تھا۔ اب لوگوں نے اسے کہا کہ اب سب کی نقل کرتے ہو، ایک مرتبہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی بھی تو نقل کر کے دکھاؤ نا، کہ موسیٰ علیہ السلام کیسے کرتے ہیں، ان کی جو ہے آپ کاپی کریں، ان کو آپ نقل کریں، ان کی آپ کامیڈی کریں، ان کی طرح یعنی کام کر کے دکھائیں۔ وہ کامیڈین تھا، نقال تھا، کہتے اس نے کہا پھر کچھ دن صبر کرو، پہلے مجھے موسیٰ علیہ السلام کے بالوں کی طرح بال رکھنے دو، کچھ دن صبر کرو۔ اس نے بال بڑھائے، داڑھی ویسی رکھی، اور موسیٰ علیہ السلام جیسے کپڑے پہنتے تھے ویسے کپڑے سلوائے، اور جیسے اللہ کے نبی اپنے ہاتھ میں عصا رکھتے تھے ویسے اس نے عصا لے لیا، اور جب 2-3 مہینے کچھ دن گزرے، لوگوں سے کہا کہ آ جاؤ آج پہاڑی کے گود میں، پہاڑی کے قریب آ جاؤ، آج میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کیسے باتیں کرتے تھے۔ اب کہتے وہ شخص جو نقال تھا، فرعون کو خدا مانتا تھا، پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا، ویسا امامہ باندھا، ویسے بال رکھے، ویسا جبہ کبا پہنا، ہاتھ میں عصا لے لیا، اور سارے لوگ نیچے کھڑے ہوئے تھے فرعون کو خدا ماننے والے، اور وہاں پر کھڑا ہو کر عصے کو اس انداز میں پکڑا جیسے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پکڑا کرتے تھے، گفتگو ایسے کرنے لگا جیسے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام گفتگو فرماتے تھے، اور اسی انداز میں نصیحت کرنے لگا جیسے اللہ کے نبی نصیحت فرماتے تھے۔ بس جب یہ کام کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں جبریل دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے زمین پر۔ فرشتوں نے کہا مولا، ایک فرعون کو خدا ماننے والا تیرے نبی کی نقل اتار رہا ہے، تیرے نبی کی نقل کر رہا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جس وقت میں فرعون کے پورے لشکر کو غرق کروں گا، اس بندے کو غرق نہیں ہونے دوں گا، اس بندے کو بچا لوں گا۔ کہ مولا یہ تو تیرے نبی کی نقل کر رہا ہے، تیرے نبی کی نقل کر کے لوگوں کو ہنسا رہا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا یہی تو بات ہے کہ اس بندے کے وجود پر، اس بندے کے جسم پر اگرچہ یہ فرعون کو خدا مانتا ہے، مگر اس کے وجود پر میرے نبی کی ادائیں اتر گئی ہیں، میں نے اپنے نبی کی اداؤں کی برکت کی وجہ سے اس کو غرق نہیں ہونے دوں گا، اس کو بچا لوں گا۔
یعنی فرعون کو خدا ماننے والا اللہ کے نبی کی نقل اس لیے نہیں کرتا کہ محبت کر رہا ہے، اس وجہ سے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو اگر کوئی فرعون کو خدا ماننے والا موسیٰ علیہ السلام کی نقل کر کے اپنے جسم پر ویسا لباس پہن لے، خدا اس کو غرق نہیں ہونے دیتا۔ اور جس نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہوگا، ارے جس کے سر سے لے کر پاؤں تک، جس کے اندر سے لے کر باہر تک، جس کے تن سے لے کر من تک، پورے جسم پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لباس اتر گیا ہوگا، اس کا وجود مصطفیٰ جان رحمت کی نقل کے اندر، محبت کے اندر ویسا بن گیا ہوگا، تو کیا رب کائنات ایسے بندے کو غرق ہونے دے گا؟ وہ تو رب کو مانتا ہی نہیں تھا، رب نے اس کو غرق نہیں ہونے دیا۔ ہم تو محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو اپنے جسموں پر اپنے نبی کے لباسوں کو لے کر آئیں، اپنے وجود پر اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تن سے لے کر من تک، گھر سے لے کر باہر تک، اندر سے لے کر باہر تک، اور پوری ہر جگہ پر کوشش یہ کیا کریں کہ آپ کیسے بننے کی کوشش کریں، کیسے اللہ کے نبی کی نقل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ کہتے ہیں نا بندہ قابل نہ بھی ہو اگر نقل بھی کرے تو اس کو بھی کیا ہوتا، پاسنگ مارک مل جایا کرتے ہیں۔ دنیا کی نقل کرو تو بندہ ناکام ہو جاتا ہے، پکڑا جائے تو فیل ہو جاتا ہے، مگر میں قربان جاؤں، اللہ نے فرمایا جو میرے محبوب کی نقل کرے گا وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کامیاب ہو جایا کرتا ہے۔ تو ہمیں نقل کس کی کرنی ہے؟ اللہ کے حبیب کی سنتوں کو اپنانا ہے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ عزیزان گرامی، کیونکہ آج ایک بڑا اہم دن ہے، جمعۃ المبارک، ویسے بھی عید کا دن ہوتا ہے، اس کو عید کا دن کہا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج نیا سال اس کا آغاز ہونے والا ہے عیسوی حساب کے حساب سے، کیونکہ 2021 آج ختم ہو رہا ہے، آج کی شام 2021 ختم ہوگا اور 2022 کے اندر ہم داخل ہو جائیں گے، یعنی 2 سالوں کا ملاپ ہوگا۔ اچھا، جب یہ سال آتا ہے تو آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ ہمارے ہاں ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول ہوتا ہے۔ کچھ لوگ فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نوجوان گاڑیوں کے سلنسر نکال کر اور روڈوں پر گاڑیاں بھگا رہے ہوتے ہیں، اور ملک پاکستان کی مشہور و معروف جو شاہراہیں ہوتی ہیں، چوک چوراہے ہوتے ہیں، وہاں پر باقاعدہ ڈھول ڈھمکے اور وہاں پر شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی اطلاع کے لیے بتاتا چلوں، ہمارے اسلام کے اندر اس چیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اسلام کے اندر اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج بدقسمتی سے وہ چیزیں جو یہود و نصارہ کی تھی، وہ چیزیں جو کافروں کی تھی، آج اس چیز کو مسلمان اپنا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے ویلنٹائن ڈے ہو، آپ جائیے کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، بڑے لوگوں کے اندر جائیے، الحمدللہ ہمارے یہاں تو ابھی بھی چھوٹے علاقے ہیں تو اللہ کا یہ کرم ہے کہ اس بے حیائی کو بے حیائی سمجھا جا رہا ہے، آج بھی لوگ اس کو برا سمجھ رہے ہیں، آج بھی نوجوان اپنی ماں بہن بیٹی کو نچا کر یا فخر محسوس کرتے نہیں ہیں، مگر اس کو شرمندگی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے، کبھی اپریل فول منایا جاتا ہے، جھوٹ کا دن، یعنی جھوٹ کا بھی کوئی دن ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے اندر جھوٹ کا دن نہیں، یہ دن کہاں سے آیا؟ یہود و نصارہ سے آیا۔ اور کبھی ہم لوگ ویلنٹائن ڈے منا رہے ہوتے ہیں، کبھی کرسمس ڈے منا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ عیسائیوں کے نبی کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حالانکہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ یہ کہتا ہے کہ اس کو ہم نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، کیا ہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ہمارا اسلام، ہمارا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ ہمیں تو سورہ اخلاص بتا دی گی کہ اللہ وہ ہے جو ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ تو اللہ تو ہے ہی وہ، تو ہی تو ہے ہی وہ کہ جس کا اس سے تعلق ہی نہ ہو۔ آج کرسمس ڈے منایا جا رہا ہوتا ہے، لوگ مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے کی ولادت کا دن ہے، اور ہم اس کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں۔
ہمارے مسلمانوں کے اندر، اور کبھی ہولی اور دیوالی کے تہوار منائے جا رہے ہوتے ہیں، اتنے اہتمام کے ساتھ یہود و نصارہ نہیں منا رہے ہوتے جتنا ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا پیدائشی مسلمان، خاندانی مسلمان، وہ اس کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے، اس کی ہولی منا رہا ہوتا ہے، دیوالی منا رہا ہوتا ہے۔ اور ہمارا میڈیا جو کہ لبرل ہے، ہمارا میڈیا جو یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے اور باہر کے لوگوں سے ایڈ لینے کے لیے وہ باقاعدہ ایسے ایونٹ دکھا رہا ہوتا ہے، یہ پروگرام دکھا رہا ہوتا ہے، اور دکھانے کے بعد لوگوں کے اندر اس چیز کو عام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور مسلمان اس رات کو اب نوٹ کیجئے گا کہ کوئی بندہ جشن منانے کے موڈ میں ہوگا، کچھ بچیاں، نوجوان بچیاں غیر محرموں کے ساتھ رات کو باہر گھوم رہی ہوں گی، کچھ لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے اور وہ کہیں گے یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یہ خوشی کا دن ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے اسلام کے اندر ایسا کوئی دن نہیں ہوتا۔ اور کبھی آپ نے یہ دیکھا یہ کس کا دن منایا جا رہا ہے؟ یہود و نصارہ کا، یہ کفار کا دن منایا جا رہا ہے، یہ ہندوؤں کی دیوالی منائی جا رہی ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی انگریزوں کو دیکھا، یہود و نصارہ کو دیکھا کہ بقرہ عید کا دن ہو، کسی ہندو نے گائے ذبح کی ہو؟ ہم کہتے ہیں ہم اظہار یکجہتی کر رہے ہیں تاکہ ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، محبت کا اظہار کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ وہ کام کریں جس سے رب رسول نے منع کیا۔ اچھا، وہ مسلمان کام کر رہے ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے آپ دیکھنا آپ کی بقرہ عید پہ جانور ذبح نہیں کیا، کبھی آپ نے کافروں کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ سروں پہ امامے باندھتے ہوں، آپ نے کبھی کافروں کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ روزے رکھتے ہوں، آپ نے کبھی کافروں کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، آپ نے کبھی کافروں کو نہیں دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہوں۔ یعنی وہ ہمارے تہوار نہیں مناتے، وہ ہمارے دن نہیں مناتے۔ اگر وہ ہمارے دن منا بھی لے، اگر وہ زکوٰۃ بھی دینے، پیسہ بھی دینا شروع کر دے، وہ اگر جانور ذبح کرنا بھی شروع کر دے، تب بھی ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم وہ کام کریں۔ کون سے کام؟ کہ جو کام وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ خوشی منا رہے، نیا سال آ گیا، آپ کس چیز کی خوشی منا رہے؟ آپ کو پتہ نہیں چلا کہ آپ کی زندگی کی دیوار میں سے ایک اینٹ گر گئی، آپ کی زندگی کی دیوار میں سے ایک اینٹ کم ہو گئی، آپ کی زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے۔ آپ کو نہیں خبر کہ آپ کا ایک زندگی کا ایک سال ختم ہو کر آپ موت کے ایک سال قریب آ گئے، آپ کے موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ہمیں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم محاسبہ کریں کہ یہ 2021 جو گزرا، ہم نے اس میں کیا پایا، ہم نے اس میں کیا کھو دیا ہے، کیا موجود ہے، کیا ضائع کر دیا۔ ہمارا یہ پورا سال کتنا اللہ کی عبادت میں گزرا، یہ ہمارا سال کتنا اللہ کی بندگی میں گزرا، ہمارا یہ سال کتنا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے گزرا، اور ہماری کتنی زندگی اللہ کی نافرمانی کے اندر گزری ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے بندہ محاسبہ کرے، اپنے آپ کو غور کرے زندگی کے بارے میں، اور جو زندگی گزر گئی سال، وہ تو واپسی پلٹ کر نہیں آئے گا نا، کس چلا گیا وہ زندگی، کبھی وقت واپسی نہیں آئے گا، وہ وقت ہم کیسے گزار دیا۔ مگر کوشش یہ کریں جیسے نیا سال شروع ہو تو اس وقت ہم اپنے رب کی نافرمانی نہ کر رہے ہوں، اس وقت ہم اپنے رب رسول کو ناراض نہ کر رہے ہوں، اس وقت ہماری زندگی کا آغاز، نئے سال کا آغاز جو ہونے لگا ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم خدا کی نافرمانی کے قدم اٹھا رہے ہو، بلکہ ہونا یہ چاہیے جیسے ہی نیا سال شروع ہو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کر لیے جائیں کہ مولا پچھلا سال گناہوں میں گزر گیا، کتنے ساتھی دوست رشتہ دار ساتھ تھے، آج نہیں ہے، مولا آئندہ سال یا آئندہ دن مجھے نہیں خبر کہ میں رہوں یا نہ رہوں، مولا میرے پچھلے سالوں کے گناہوں کو معاف کر دے، مولا نئے سال کے اندر میں تیری بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کر کے دعا مانگتا ہوں کہ مولا مجھے یہ خوشحالی والا، اپنی بندگی کرنے والا، اپنی اتباع کرنے والا سال عطا فرما دے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ نئے سال کا آغاز ہو، مسلمان نوجوان ماؤں بہن بیٹیوں کی پیشانیاں اللہ کی بارگاہ میں جھکنی چاہیے، مومنوں کے زبان پر اللہ کا قرآن ہونا چاہیے، ہماری زبانوں پر مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام کے ترانے نغمے ہونے چاہیے، مگر ہماری اکثریت اس کام کے اندر مشغول ہوتی ہے۔ ہمارا میڈیا یہ چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے، کبھی ہولی کے دن، کبھی دیوالی کے دن، اور کبھی آپ نوٹ کیجئے گا اب نئے سال کا آغاز ہوگا، ہر میڈیا کا چینل آپ کو یہ دکھا رہا ہوگا۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، توجہ کیجئے گا، اللہ نے قرآن میں ایک بات واضح کہہ دی کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کیا فرمایا؟
اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور فرمایا شیطان کے قدموں پر مت چلنا، کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ وہ کون ہے؟ کھلم کھلا دشمن ہے۔ اب عزیزان من، یہ بات بتانے والا کوئی عام بندہ نہیں، اگر کوئی بشری کلام ہو، انسان کا کلام ہو، تو یہ کلام وہیں تک جائے گا جہاں تک بشر کی ذہن ہوگا، بشر کی سوچ ہوگی۔ یہ بشر کا کلام نہیں، خالق کائنات کا کلام ہے، یہ ہر جگہ پر محیط ہے، ہر جگہ پر ہمیں رہنمائی کرنے والا۔ اس نے کہہ دیا کہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، تو مجھے بتائیے، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ فلاں بندہ آپ کا کھلا دشمن ہے، آپ کو یقین ہو کہ یہ میرے بات کہنے والا میرا باپ ہے، میرا بھائی ہے، میرا اچھا دوست ہے، تو آپ کبھی بھی دشمن کے پیچھے نہیں چلتے کہ یار دشمن کا کام دھوکہ دینا، نقصان کر دینا ہوتا ہے۔ اور یہ بات بتانے والا بھی کوئی عام بندہ نہیں، بڑا معزز اور محترم بندہ ہے۔ عزیزان گرامی، یا بندے کی تو بات ہی نہیں ہے، یا جس نے بتایا کہ یہ ہمارا دشمن ہے وہ کوئی بتانے والی اور ذات نہیں، رب کائنات کی ذات مبارکہ۔ اللہ نے بتا دیا، واضح کر دیا۔ اب ہمارا کام کیا بنتا ہے؟ ہمارا کام کیا بنتا ہے؟ شیطان کی پیروی، شیطان کے قدموں پر نہ چلیں۔ یہ مومن کے لیے اللہ نے واضح پیغام دے دیا۔ عزیزان گرامی، یہ آیت نازل کب ہوئی تھی؟ یہ آپ کو بتاتا چلو، یہ آیت نازل کب ہوئی؟ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت عبداللہ بن سلام صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ اسلام میں داخل ہوئے، جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد ان کے ساتھ اور بھی ان کے اصحاب ساتھی تھے جنہوں نے مل کر وفد کی صورت میں مصطفیٰ جان رحمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ داخل ہونے کے بعد انہوں نے دین موسوی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کرتے ہوئے تورات کے کچھ احکامات کو لیا۔ کس کے احکامات کو لیا؟ تورات کتاب ہے، اس کے احکامات کو لیا، اور احکامات کو لینے کے بعد انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ اسلام میں بھی داخل ہو گئے اور دین موسوی کی بھی پیروی کرنے لگے، تورات کے احکامات کو بھی لینے لگے۔ وہ کیا تھا؟ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہودیوں کے اندر، عیسائیوں کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ہفتے کے دن کا احترام کرتے ہیں۔ کون سے دن کا؟ ہفتے کے دن کا احترام کرتے ہیں، اور شکار کرنے کو برا سمجھتے ہیں، منع کرتے ہیں، شکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری طرف وہ گوشت اور دودھ نہیں پیتے، جانور ذبح نہیں کرتے، اور خاص دن کے اندر اس کی تکریم کرتے تھے۔ یہ چیزیں انہوں نے اپنائی۔ جب یہ چیزیں اپنائی تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا کہ میرے مصطفیٰ ان لوگوں سے کہہ دو جو اسلام میں داخل ہو گئے، ان سے کہو کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کھلم کھلا دشمن ہے۔ اب وہ باتیں جو تھی، مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ ہفتے کو ہم اگر شکار نہ کریں تو یہ ایسا کام ہے، کرو تو ٹھیک ہے، نہیں بھی کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حالانکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے اسلام کی مخالفت ہو رہی تھی، مگر چونکہ اسلام کے اندر ایسا کوئی دن نہیں ہے کہ جس دن شکار کرنے کا یا منع کیا ہو ہفتے کے دن، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی گوارا نہ ہوئی، قرآن کی آیت نازل کر دی کہ میرے مصطفیٰ، میرے محبوب، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اب تم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھ لیا ہے، اب پرانی شریعت کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی پیروی نہیں کرنی، اب کلمہ رسول اللہ کا پڑھ لیا ہے، تو اگر اب پیروی کرنی ہے تو رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے، اب اگر پیروی کرنی ہے تو اللہ کے احکامات جو مصطفیٰ جان رحمت پر اترے ہیں اس کی پیروی کرنی ہے۔ عزیزان کبھی آپ اندازہ لگائیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئے، آپ کے ہاتھ میں تورات کتاب تھی، نسخہ تھا ایک، حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر حدیث کا مفہوم کہ حضور سے کہنے کہ یا رسول اللہ یہ تورات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، حضور خاموش رہے، حضور چپ رہے۔ اچھا اس نے کیا کیا؟ پڑھنا شروع کر دیا، اس نے عمر فاروق نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ جب پڑھنا شروع کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر غصے کے آثار تھے، ناراضگی کے اظہار تھے۔ ابو بکر صدیق نے بھانپ لیا، دیکھ لیا، کیا دیکھ لیا؟ کہ حضور کو یہ بات پسند نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے توجہ دلائی عمر فاروق سے،
عمر فاروق کو کہ عمر یہ بات رسول اللہ کو پسند نہیں، تم یہ کتاب پڑھ رہے ہو، حضور کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ عمر فاروق کو جیسے ہی پتہ چلا آپ نے کتاب کو بند کیا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کی بارگاہ میں ان کے غضب سے معافی چاہتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، آپ اور اللہ ناراض نہ ہو جائے، میں اس غضب سے پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کو خدا ہونے پر، وحدہ لا شریک ہونے پر، آپ کو اللہ کے رسول ہونے پر اور دین اسلام کو حق مانتا ہوں۔ حضور نے فرمایا عمر جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ تو تم تورات پڑھ رہے ہو، اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام خود بھی آ جائیں، موسیٰ علیہ السلام خود بھی آ جائیں اور تم ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ، یعنی میرے دور کے اندر، میری موجودگی کے اندر موسیٰ علیہ السلام خود آ جائیں اور لوگ ان کی پیروی کرنے لگے، تم ان کی پیروی کرنے لگو گے، تب بھی راہ ہدایت سے ہٹ جاؤ گے، تب بھی تم راہ ہدایت سے ہٹ جاؤ گے۔ فرمایا کیوں؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس کے احکامات کچھ منسوخ ہو گئے، ختم ہو گئے، لہٰذا اب اگر میرے دور کے اندر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے تو ان کو بھی میری شریعت کی پیروی کرنی پڑے گی، میری شریعت کی پیروی کرنی پڑے گی، لہٰذا اس کو چھوڑ دو۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری شریعت آنے کے بعد اب جس کو پتہ چل گیا، وہ عیسائی ہو یا یہودی نصرانی ہو، فرمایا کوئی بھی ہو غیر مسلم، جس کو پتہ چل گیا کہ محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، اب اگر میری شریعت پر عمل نہیں کرتا، میری شریعت پر عمل نہیں کرتا اور میرے اسلام پر عمل نہیں کرتا، تو فرمایا کہ ایسا بندہ جہنم میں جائے گا۔ کہاں پر جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ اب میری شریعت آ چکی ہے، اب میرا دین آ چکا ہے، میرا دین آنے کے بعد کوئی اور دین اپناؤ گے تو کامیاب نہیں ہوگے۔ تو عزیزان گرامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو اللہ نے یہاں تک فرما دیا قرآن میں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، فرمایا جو میرے مصطفیٰ دے دے اس کو لے لو اور جس سے میرے نبی منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ، جس سے میرے نبی منع کر دیں اس سے کیا آ جاؤ؟ باز آ جاؤ۔ اور فرمایا کہ لوگوں جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، قرآن میں اللہ نے واضح فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے مصطفیٰ لوگوں سے کہہ دو کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، ان سے کہو فاتبعونی کہ میرے مصطفیٰ تیری پیروی کرنا شروع کر دیں۔ کس کی پیروی کرنا شروع کر دیں؟ تیری پیروی کرنا شروع کر دیں۔ پھر ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، میرے مصطفیٰ پیروی تیری کریں گے، میں خدا ہو کر ان کو اپنا محبوب بنا لوں گا، میں خدا ہو کر ان سے محبت کرنا شروع کر دوں گا، یغفر لکم ذنوبکم، اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، واللہ غفور رحیم، اللہ کہتا ہے میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ عزیز میں قرآن میں اللہ نے فرمایا ولن تردا، جو یہودیوں کی کاپی کرتے ہیں، یہ جو ان کے دن مناتے ہیں، جو ان کے دنوں کے اندر فائرنگ کر کے، شرابیں پی کے، گانے گا کر اور اللہ اس کے حبیب کی شریعت کی حدودیں توڑ کر، آج تو جس کو دیکھو وہ شریعت کی حدودیں توڑتا ہوا نظر آتا ہے، جس کو دیکھو دین کو پسے پشت ڈال کر چل رہا ہے، جس کو دیکھو وہ دین کو ہلکا جاننے لگ گیا ہے، ارے جس کو دیکھو وہ شیطان کو رستے پر چلنا کامیابی سمجھنے لگا۔ اللہ نے قرآن میں واضح کہہ دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اللہ نے کیا فرمایا کہ میرے محبوب اپنی امت سے کہہ دو، ان لوگوں سے کہہ دو کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، ولن تردان کر یہود ولن نصارا، فرمایا یہودی نصرانی یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کی ملت اختیار کر لو، تم ان کی پیروی کرنا شروع کر دو، تب تک یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ یعنی کہ یہ تم اگر ان کو ماننا شروع کر دو گے تو یہ تمہیں کیا کریں گے؟ تمہیں شریعت سے ہٹا کر، اسلام سے ہٹا کر یہ اپنی پیروی کے اندر لگا دیں گے۔ اور فرمایا کہ یہ جو ان کو دوست بناتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ کامیاب نہیں بلکہ ناکام اور نامراد ہوگا، اور کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ آج ہم لوگ یہ جو دن منا رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں، یہ آج کا جو دن منائیں گے، بہت سارے نوجوان آپ یعنی میڈیا پہ دیکھیے گا، آپ کا پورا میڈیا آج نئے سال کے آغاز پر آپ کو دکھا رہا ہوگا کہ وہاں پر جو ہے فائرنگ ہو رہی ہے، وہاں پٹاخے
वहाँ रंग रलियाँ मनाई जा रही हैं, शराब की महफिलें सजाई जा रही होंगी, होटलों के कमरों के बुकिंगें हो रही होंगी, यानी सारे वो काम जो रब रसूल की शरीयत के खिलाफ होंगे वो आज कौन करने वाला होगा? मुसलमान करने वाला होगा। अल्लाह ने कुरान में वाज़े कह दिया कि मेरे मुस्तफ़ा, ये यहूद व नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, ये कभी तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं हो सकते, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, मुसलमानों के कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये सारी बातें बताने के बाद भी बताऊं अल्लाह ने कुरान हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया ये सारी चीज़ें वाज़े करने के बाद भी हुजूर ने फरमा दिया, जब लोगों को इतना वाज़े बता दिया जाएगा, मना कर दिया जाएगा, फरमाया उसके बावजूद भी हदीस का मफ़हूम है, गालिबन बुखारी की हदीस पाक है, उसमें हुजूर ने फरमाया फिर भी क्या होगा? लोगों को इतना कुछ मालूम होने के बाद, इतना वाज़ा पैगाम चले जाने के बाद भी फरमाया फिर भी ये वही काम करेंगे। कौन? जो यहूदी कर रहे होंगे। यानी कि एक एक, यानी कि समझिए बारिश जिस तरह वो आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से वो आगे बढ़ रहे होंगे, कोनी से लेकर बड़ी उंगली तक जिस तरह वो काम कर रहे होंगे ये भी वही काम कर रहे होंगे। फरमाया यहाँ तक अगर एक गो, एक जानवर है, फरमाया अगर वो सुराख में दाखिल होगा तो ये भी उनके साथ वहां दाखिल होंगे। कहने का मकसद ये है कि जो जो यहूदी कर रहा होगा वही काम ये करने में क्या समझ रहे होंगे? फख्र समझ रहे होंगे, कामयाबी समझ रहे होंगे। और आपने फरमाया कि ये सारे वो काम इतना कुछ पता होने के बावजूद भी मुसलमान उस चीज से बाज नहीं आएंगे, बल्कि यहूदियों के कल्चर को, यहूदियों के लिबास को, यहूदियों के त्यौहार को, यहूदियों के दिनों को मनाने पर फख्र महसूस करता होगा, यहूदियों के काम करने पर, उनके लिबास अपनाकर अपने आप को पढ़ा लिखा समझता होगा। फरमाया जो यहूदी करेंगे वही काम ये करेंगे, यानी जिस अंदाज में यहूदी आगे बढ़ेंगे उसी अंदाज में आगे कौन बढ़ने वाला होगा? मुसलमान भी उसी तरह आगे बढ़ने वाले होंगे। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि सारा वो काम कर रहे होंगे। तो वो दिन हम, ये मेरे नबी की ये इल्म गैब था, 14 सदी पहले बताया। आज आपने अरब के अंदर आपने नहीं देखा कि कल की नई रिपोर्ट आई है कि वहाँ कोरोना की वजह से वापसी वहाँ पर सोशल डिस्टेंस पैदा कर दिया गया है, वापसी वहाँ सफ़े कालीन उठा लिए गए, वापसी वहाँ पर लोगों के अंदर फासला पैदा कर दिया गया। वहाँ पर वो लोग वो कहने लगे हमें दीन नहीं चाहिए। आज नए दिन का जो आगाज होने वाला है रियाज के अंदर, वापसी वहाँ पर जश्न का, शराब का, गुलकारों का, इससे कबल 200 गुलकारों को, दुनिया भर के नाचने वालों को, नाचने वालियों को बुलाकर लाखों लोगों का इज्तिमा किया गया। कहते वहां कोरोना नहीं आता। कल की रिपोर्ट बता रहा हूं कि खाना काबा के अंदर और गुंबद खजरा के अंदर और मस्जिद मदीना के अंदर उन्होंने वापसी लोगों के अंदर सफ़े दूरियां पैदा कर दी हैं और वो कहने लगे हैं, साफ उनका पैगाम दे दिया दुनिया को कि हमें इस्लाम नहीं चाहिए। क्या कहने लगे? हमें इस्लाम नहीं चाहिए, हमें रोशन ख्याली चाहिए। और कहने लगे हमें अल्लाह का कुरान नहीं चाहिए, हमें अल्लाह के कुरान की आवाज़ नहीं सुननी, हमें इंडिया के गाने सुनने। और आपकी इत्तला के लिए बताता चलूँ कि अभी जो पिछले दफ़ा कंसर्ट हुआ उसके अंदर बाकायदा शिरकिया कलेमात कहे गए, मुशरिकाना कलेमात कहे गए और सारे अरब उसके अंदर झूम झूम कर उन कलेमात को पढ़ रहे थे। मैं बताना ये चाहता हूँ, मेरे नबी ने क्या फरमाया था, एक वक्त ऐसा आएगा कुरान की वाज़े आयतें आने के बावजूद, हदीसें होने के बावजूद भी लोग वही काम करेंगे जो कौन कर रहा होगा? जो यहूदी कर रहे होंगे। फरमाया कि बालिश यानी उनकी बिल्कुल टू बाय हूबहू कॉपी करेंगे। अजीज़ा ने मन आज वो वक्त आ चुका। मेरे नबी अलैहिस्सलाम यहाँ तक फरमाया जो बंदा मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम। मेरे नबी ने फरमाया जो कौम जिसकी मुशाबत करेगी, हुजूर ने नफरत दिलाई, कैसे दूरी? फरमाया कल क़यामत के दिन वो उसी के साथ होगी। मेरे नबी ने फरमाया जिसने किसी गैर के कल्चर को अपनाया, मुशाबत की, मेरे नबी ने फरमाया उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक, ये मेरे नबी का फरमान है, हदीस में मुबारका है। हुजूर ने फरमाया जिसने किसी कौम की मुशाबत की, इस्लाम को छोड़कर दूसरी कौम की मुशाबत की, हुजूर ने फरमाया उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कि नबी के आने से पहले खवातीन को जब पीरियड आते थे घरों से निकाल दिया जाता था, मेरे नबी ने फरमाया कि सिर्फ इन खवातीन के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते, बाकी ये खाना भी बना सकती हैं, घर में रह भी सकती हैं।
تو یہودیوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ لگتا ہے کہ یہ نبی، کیا کہنے لگے؟ لگتا ہے کہ یہ نبی ہمارے ہر کام کی مخالفت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں الگ کلچر دیا، الگ تہذیب دی، الگ اسلام دیا، اور ایسا مذہب دیا کہ جس مذہب کے بارے میں رب کائنات نے خود فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ لوگ بہت سارے دینوں کو اپنائیں گے مگر مجھے خدا کی نظر کے اندر اگر کوئی کامیاب دین ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اللہ کا کوئی چنا ہوا دین ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول دین ہے، تو فرمایا وہ کوئی دین اور نہیں، وہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی پسندیدہ دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم تمام مسلمانوں کو دین اسلام سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ مسلمانوں، آج جا کر ہم نئے سال کا آغاز ہونے والا ہے۔ اللہ نے زندگی دی ہے تو پچھلے سال کے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے، اور ٹی وی کے اندر بیٹھ کر بھی وہاں کنجروں کے ڈانس نہیں دکھانے، اور گھر پہ جاؤ بھی تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو جب نئے سال کے اندر آپ انٹری ہو، اور اس وقت بھی اگر ہو تو ہو سکے تو گھروں میں درود خوانی کروائیں، قرآن خوانی کا اہتمام کریں، تاکہ جب ہمارے نئے سال کا آغاز ہو، اللہ کا جب قرآن پڑھا جا رہا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ جب اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جب کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین، وہی آیت، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر مت چلنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کیا ہے؟ کھلم کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے کہہ دیا شیطان کھلم کھلا دشمن ہے، اور ہمارا دوست کون ہے؟ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ مومنوں کا ولی دوست ہے۔ تو آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کے دشمن کو راضی کرنا ہے یا اللہ کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، تو پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ آپ کام وہ کرو جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہوں، اللہ کے دشمن کی پیروی کرو، اس کے قدموں پر چلو، اور آپ کہو کہ اللہ ہمیں خوشیاں دے دے۔ کوئی پریشان ہے، کوئی دکھی ہے، یقین کیجئے یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ کسی گھر میں پریشانی ہے، اللہ سے ڈر جائے، آئندہ سال توبہ کر لے کہ بے نمازی ہوں، نماز شروع کر دوں گا۔ کوئی زکوٰۃ نہ دیتا ہو، ڈر جائے اللہ سے کہ اللہ زکوٰۃ دوں گا۔ اللہ نہ کرے کوئی بندہ ماں باپ کا نافرمان ہو، ڈر جائے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ جو مجھ سے ڈر جاتا ہے میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیا کرتا ہوں۔ جو آسانی چاہتا ہے تو اللہ سے ڈر کر، کس سے ڈر کر؟ اللہ سے ڈر کر توبہ کر لے، ابھی توبہ کر لے کہ مولا میں سچے توبہ کرنے کے لیے توبہ کہنا ضروری نہیں ہوتا، دل میں تہیہ کر لے کہ مولا زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا، تیری نافرمانیوں میں گزر گیا، مولا تیرے نبی کی شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گزر گیا، مولا ایک طرف تیرے نبی کے دشمنوں نے تیرے نبی کی ختم نبوت ناموس سرحد پر حملہ کیا، اور مولا ایک طرف تیرے نبی کی محبت کی بات تھی، مولا ہم تیرے نبی کے عاشقوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکے، مولا تیرے نبی کے ناموس پہ پیرا نہیں دے سکے۔ انشاءاللہ اب جو سال ہوگا حضور کے دشمنوں کے ساتھ اور اللہ کے دشمنوں شیطان کے ساتھ کھڑے ہونے کا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اب یہ جو سال شروع ہوگا اللہ کے ساتھ دوستی کے ساتھ شروع ہوگا، اور جو اللہ کے دین کو غالب کرنے والے ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ہمارے سال کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ اس مسجد کے نمازیوں کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی خیر فرمائے، اور ہمارے حرمین شریفین جو غیر محفوظ ہاتھوں کے اندر ہے اللہ ایسے بدبختوں کو جلد نیست و نابود فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میں امت مسلمہ کو غیرت مند حکمران عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے حرم کی اور اللہ کے نبی کے حرم سرزمین کی حفاظت کرنے والے ہوں، ان کا ادب کرنے والے ہوں، ان کے تقدس کو سمجھنے والے ہوں، ان کے تقدس کو پامال کرنے والے نہیں بلکہ ان کے تقدس کو بحال کرنے والے ہوں۔ اللہ ہم سب کو ایسے حکمران عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔